تمامی حضرات آقا دو جہاں کی بارگاہ میں باواز بلند مجھ کے درود پر پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد باواز بلند مل کے پڑھے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کس زبان سے ہو بیاں کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت ارے مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت ان کے گھر میں بغیر اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بغیر اجازت جبرائیل آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ جہاں پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر ہم اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ جہاں پر سرکار کی آل پاک کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر ہم اکٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں نسبت بھی دی ہے تو آقا دو جہاں کی دی ہے ہمیں نسبت بھی دی ہے تو مولا شیر خدا کی دی ہے ہمیں نسبت بھی دی ہے تو خاتون جنت کی دی ہے ہمیں نسبت بھی دی ہے تو حسنین کریمین کی دی ہے ارے ہمیں نسبت بھی دی ہے تو قبلہ شاہ چراغ کی دی ہے ارے ہمیں اگر نسبت بھی ملی ہے تو قبلہ شاہ زمرد بھی ملی ہے کیا کہنا ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں تو ان سے کرتے ہیں ہم محبت کرنے والے بھی ہیں تو ان کی آل پاک سے محبت کرنے والے ہیں اور اگر محبت کی بات ہے تو محبت کی مثال اگر لینی ہے تو ان سے لیں جو مولا شیر خدا سے محبت کیا کرتے ہیں ان کے غلاموں سے لیں کہ کس طرح محبت کی جاتی ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک غلام تھا حبشی غلام مولا علی علیہ السلام کا ایک حبشی غلام تھا ایک دفعہ اس حبشی غلام نے چوری کر لی ایک چوری کر لی حبشی غلام نے غلطی ہو گئی لوگوں نے اسے پکڑ لیا لوگوں نے دیکھ لیا چوری کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا اسے پکڑ کے مولا شیر خدا کی بارگاہ میں غلطی ہو گئی تھی اس سے غلطی کر بیٹھا تھا تو مولا شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جرم کر لیا تھا تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے بندے تو نے یہ چوری کی ہے غلام نے کہا جی حضور کی ہے چنانچہ ایک جرم ہو گیا تھا قبول بھی کر لیا تھا تو مولا شیر خدا نے سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کٹوا دیا اس اپنے غلام کا ہاتھ کٹوا دیا یہاں پہ دیکھنا یہ بنتا ہے کہ کس طریقے سے مولا علی کے جو غلام تھے جو آپ کے مرید تھے کس طرح آپ سے محبت کیا کرتے تھے آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ اگر پیر اگر فقط اس کی اصلاح کے لیے اسے کچھ سمجھاتا بھی ہے تو منہ کھل جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ مولا شیر خدا کے غلام ہے یہ مولا شیر خدا کے مرید ہے ان سے اندازہ لگائیں کہ کیسا مرید ہونا چاہیے ہاتھ کاٹ دیا مولا شیر خدا نے وہ حبشی غلام اپنے غلام کا وہ جاتا ہے اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں حضرت ابن القواہ اس شخص سے ملاقات ہو اور ابن القواہ نے کہا اے بندے یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا اے بندے تیرا ہاتھ کیسے کٹ گیا ہے تو اس غلام نے کہا اس حبشی غلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں جرم کر بیٹھا کہ میں نے چوری کر لی تھی اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا تو ابن القواہ نے کہا کہ یہ تمہارا ہاتھ کاٹا کس نے ہے تو وہ جو غلام تھا نا اس کے چہرے پر مسکراہٹ وہ مسکرانا شروع ہو گیا اس نے کہا کہ میرا ہاتھ میرے پیارے مولا علی نے کاٹا ہے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور مولا علی کا ذکر کر کے پہ رہا ہے ابن القواہ حیران ہو گیا ابن القواہ نے کہا ارے تمہارا ہاتھ مولا علی نے کاٹا ہے اور تمہارے لبوں پر ان کا نام آ رہا ہے تو تم چہرہ مسکرا رہا ہے تم خوش ہو رہے ہو یہ کیا خیر کی بات ہوئی تو یہ کیا بات ہوئی اس نے کہا
کہ مولا شیر خدا نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، میں نے جرم کیا، میرے سے جرم ہوا تھا، میں نے غلطی کی تھی، مگر مولا شیر خدا نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بات ہو گئی۔ یہ بات تھی کہ غلام کیسا ہوتا ہے، کہ غلاموں کی محبت اپنے مولا سے کیسی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ابن القوا مولا شیر خدا کی بارگاہ میں چلے، اور مولا شیر خدا کو یہ تمام ماجرا بتایا کہ آپ کا غلام تو پھر بھی خوش ہو رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، مگر وہ تو خوش ہو کے بتا رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو مولا شیر خدا نے اپنے غلام کو بلایا، ارے دیکھے کہ سخاوت اگر ملتی ہے تو اسی طرح سے ملتی ہے، اور جس انداز سے ملتی ہے ایسی انداز میں کہیں نہیں مل سکتی، اور جس طریقے سے عطا فرماتے ہیں اس طریقے سے کوئی عطا نہیں فرما سکتا۔ مولا شیر خدا نے اپنے غلام کو بلوایا، وہ حاضر ہوتا ہے، مولا شیر خدا اس کا ہاتھ لے کر جوڑتے ہیں اور رومال باندھتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، اور جب رومال کھولتے ہیں تو ہاتھ بالکل صحیح سلامت تھا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ یہ سخاوت ملتی ہے تو درے مولا علی سے ملتی ہے، یہ اگر سخاوت مل سکتی ہے تو درے آل پاک سے مل سکتی ہے، اور جو سخاوت ان کی آل محمد فرماتی ہے ایسی سخاوت کہیں نہیں مل سکتی۔ جو سخاوت مولا شیر خدا کے لال فرماتے ہیں ایسی سخاوت کوئی نہیں فرما سکتا۔ ایک علاقے کے اندر ایک علاقے میں ایک مائی رہا کرتی تھی، ایک علاقے میں ایک مائی رہتی تھی، گھر میں اکیلی رہتی تھی، کوئی نہیں تھا، اکیلی رہا کرتی تھی، اور وہ اپنے زندگی کا گزر بسر، اس کے پاس ایک بھینس تھی، وہ اس کا دودھ نکالتی تھی، کچھ بیچ دیتی تھی اور کچھ رکھ لیتی تھی، اس طرح وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی۔ اس کے زندگی کا گزر بسر فقط اس ایک بھینس کے اوپر تھا، اس بھینس کے اوپر اس کی پوری زندگی منحصر تھی۔ ایک دن اس کی وہی بھینس جس کے اوپر وہ پوری زندگی گزار رہی تھی، اپنے زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی، وہی بھینس بیمار ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے وہ پریشانی کے حالت میں زاروں کو تار ہونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مائی اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر زاروں قطار ہونا شروع کر دیتی ہے کہ میری تو زندگی کا سہارا ہی یہی تھی، میں تو اپنی زندگی کا گزارا ہی اس پہ کر رہی تھی، اب میں کیا کروں گی۔ وہ زاروں قطار ہونا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ رونا شروع کر دیتی ہے تو قسمت اس پر مسکرانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتنے میں جب وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اتنے میں مولا شیر خدا کے لال، خاتون جنت کے لال، امام حسن و حسین کی جان، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ وہاں سے گزرتے ہیں۔ آپ نے جب اس مائی کو روتے ہوئے دیکھا، آپ اس مائی کے پاس رک گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مائی سے پوچھا، اے مائی تو کیوں رو رہی ہے؟ اے مائی تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ وہ مائی جانتی نہ تھی کہ ان کے سامنے کون تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ اپنا کام کیجئے، آپ کو میں بتا بھی دوں کون سا میری مصیبت دور ہو جانی ہے، آپ کو بتا بھی دوں تو کون سا میری مشکل دور ہو جانی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مائی تو ہمیں مصیبت بتا تو صحیح، ہمیں اپنی مشکل تو بتا، ہمیں تو پیدا ہی مشکل کشائی کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ مائی کہتی ہے، اس مائی نے کہا کہ حضرت میری ایک بھینس تھی، میں اس کے اوپر زندگی گزر بسر کر رہی تھی، اب وہ بھینس مر گئی ہے تو میں اس غم میں رو رہی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کروں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مائی تو مجھے اس بھینس کے پاس لے چل۔ وہ مائی آپ کو اس بھینس کے پاس لے جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بھینس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، فقط ایک ٹھوکر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بھینس کھڑی ہو جا، اب تیرے سامنے مولا شیر خدا کا لال آ گیا ہے، تیرے سامنے خاتون جنت کا لال آ گیا ہے، امام حسن حسین کی جان آ گیا ہے۔ اس مائی نے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کو صدا دی ہے، اے بھینس تو کھڑی ہو جا۔ فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک ٹھوکر لگنی تھی، وہ بھینس صحیح سلامت کھڑی ہو جاتی ہے۔
وہ مائی دیکھتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ حضرت نے فقط ایک ٹھوکر ماری اور وہ بھینس صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو گئی۔ تو اس مائی نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے میں مولا شیر خدا کا شیر، میں خاتون جنت کا لال، امام حسن و حسین کی جان، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہ مائی آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میری نگاہ اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کریں اور پھر مل کے پڑھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں، اب میری نگاہوں مل کے پہنچے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آج کائنات اور جس کی وجہ سے بخشش بھی آخرت میں ہونی ہے، وہ کون ہے؟ وہ خاتون جنت سلام علیہا ہے، ہماری جو بخشش کا بھی ذریعہ ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، اور آپ جیسی ثقافت کہیں نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ سرکار کے غلام حضرت عثمان غنی نے سرکار کے کھانے کا انتظام کیا اور سرکار کو دعوت پر اپنے گھر پہ بلایا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عثمان غنی اور سرکار کو اپنے گھر پر دعوت پر بلاتے ہیں۔ سرکار اپنے غلام عثمان غنی کی دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنے غلام کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو ہمراہ لیتے ہیں اور عثمان غنی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب سرکار اپنے حجرے مبارک سے جا رہے ہوتے ہیں تو عثمان غنی سرکار کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سرکار ایک قدم اٹھاتے عثمان غنی ایک کہتے، سرکار دوسرا قدم اٹھاتے عثمان غنی دو کہتے، تیسرا اٹھاتے تیسرا کہتے۔ سرکار نے دیکھا، سرکار نے فرمایا کہ عثمان غنی کیا کر رہے ہو؟ اے عثمان غنی تم کیا گن رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم کیوں گن رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور آپ جتنے اپنے حجرے مبارک سے لے کر میرے گھر تک قدم اٹھائیں گے، میں آپ کی تعظیم میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ مولا شیر خدا نے دیکھا، جب ہمارے مولا شیر خدا نے دیکھا کہ عثمان غنی نے سرکار سے اتنی محبت فرمائی، سرکار کی اتنی تعظیم کی، تو مولا شیر خدا بڑے خوش ہوئے، مولا شیر خدا کو بڑی خوشی ہوئی۔ مولا شیر خدا جب دعوت سے فارغ ہوتے ہیں اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور خاتون جنت سے فرماتے ہیں کہ آج عثمان غنی نے تو بڑی اعلیٰ دعوت کی تھی۔ آج مولا شیر خدا فرماتے ہیں کہ آج عثمان غنی تو بڑی شاندار دعوت کی تھی کہ سرکار کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ تو مولا شیر خدا فرماتے ہیں کہ کاش کہ رب کائنات ہمیں بھی اتنا دے کہ ہم بھی اپنی آقا کی دعوت کی۔ خاتون جنت نے یہ سنا نا، خاتون جنت نے فرمایا، مولا شیر خدا سے خاتون جنت نے فرمایا کہ آپ میرے ابا جان کی بارگاہ میں جائیں اور ان کو ہمارے گھر پر دعوت پر بلائیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم اسے کہیں زیادہ کریں۔ جو مولا شیر خدا آپ تشریف لے جاتے ہیں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں اور اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ مولا شیر خدا سرکار کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، سرکار قبول فرماتے ہیں۔ سرکار اپنے صحابہ کی کثیر تعداد لیتے ہیں، سارے
صحابہ کرام کو لیتے ہیں اور مولا شیر خدا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، آقا دو جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو خاتون جنت نے جب دیکھا، خاتون جنت اپنے حجرے مبارک میں جاتی ہیں اور اس ہانڈیوں کو رکھتی ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیری بندی ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں، یا اللہ تو میری لاج رکھ لے ان ہنڈیوں کو لذیذ کھانوں سے۔ آپ یہ فرماتی ہیں اور چولہے پر ہنڈیوں کو چڑھا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہنڈیوں کو لذیذ کھانوں سے بھر دیتا ہے۔ خاتون جنت طرف آگے دینا شروع کر دیتے ہیں، سرکار بھی تناول فرماتے ہیں، صحابہ بھی تناول فرماتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر یہ آئے گی کہ جو آل محمد پر پکتا ہے نا وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ جب صحابہ کرام نے کھانا کھایا نا، خاتون جنت کے گھر کا جب صحابہ کرام نے کھانا کھایا، تمام صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ کوئی صحابی کہتا ہے اتنا لذیذ کھانا، اتنا لذیذ کھانا، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کبھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اتنا لذیذ کھانا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ سرکار نے سنا، سرکار نے جب سنا، سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، مگر حضور اتنا لذیذ کھانا ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ کھانا جنت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو آل محمد کے گھر پر پکتا ہے وہ کھانا جنتی ہوتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے گھر کے کھانے والے ہیں۔ جب سرکار نے کھانا تناول فرمایا، صحابہ کرام نے تناول فرمایا، خاتون جنت اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتی ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دوبارہ عرض کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیری بندی ہوں، میں تجھ سے ہی مانگتی ہوں۔ عثمان غنی نے میرے ابا جان کی تعظیم میں ان کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے، میں اتنی توفیق نہیں رکھتی، مگر یا باری تعالیٰ تو میرے ابا جان کے جو آپ نے حجرے مبارک سے میرے گھر تک جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں ان کے ہر قدم کے بدلے میں ان کی امت کے ایک ایک گناہگار کو دوزخ نجات عطا فرما۔ آپ یہ دعا فرماتے ہیں، اتنے میں جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کی دعوت کو بڑا پسند فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنے جتنے قدم اپنے حجرے سے لے کر خاتون جنت کے گھر تک اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے 1000 گناہگار کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی۔ ارے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا۔ کس کس سے تو باوازیں بلند کریں پڑی، آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریم۔ غلامی ہونے کا ثبوت دینا، پتہ لگے گا کہ کون سچا غلام بیٹھا، کون ہے جو یہاں پر آقا دو جہاں کا سچا غلام بیٹھا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کرے۔ کون ہے جو یہاں پر مولا شیر خدا کا غلام بیٹھا ہے؟ کون ہے جو یہاں پر خاتون جنت کا سچا غلام بیٹھا ہے؟ کون ہے جو یہاں پر امام حسن و حسین کا سچا غلام بیٹھا ہے؟ کون ہے؟ حق کہنا ہے کہ کون ہے جو یہاں پر پنچن کا غلام بیٹھا ہے؟ مل کر پڑھیے کہ میں تو پردے
غلام ہوں میں تو پنج جن کا غلام ہوں میں تو پنج جن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو چراغ سے عقیدے کی بات کرنی ہے یہ تو اب آپ کے مرشد کریم کی بات کی ہے تو سچے مریدوں نے کہا کہ مجھے عشق ہے تو چراغ سے مجھے عشق ہے تو چراغ سے اب تو بات آ جائے گی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آپ کی اور میری جان آپ کی اور میری جان ہم سب کی جان قبلہ شاد مرد کی کہ مجھے عشق ہے تو زبرد سے مجھے عشق ہے تو زبرد سے کون کون ہے جو یہاں پہ قبلہ شاد مرد کا تو زبان کیوں خاموش ہے کہ مجھے عشق ہے تو زبرد سے مجھے عشق ہے تو شزبرد سے مجھے عشق ہے تو شزبرد سے مجھے عشق ہے تو شزبرد سے یہ کرم ہے سارا بطور